السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنا حصہ۔ کہتے ہیں ایک جنگل میں آگ لگ گئی اور اتنی خوفناک آگ کو دیکھتے ہوئے سارے جانور جنگل سے باہر بھاگنے لگے۔ اس جنگل میں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا نے جب آگ دیکھی تو فوراً اڑی اور جنگل کے قریب ندی پر پہنچی۔ اس نے اپنی چونچ میں چند پانی کی بوندیں بھری اور آگ پر پھینکنے شروع کی۔ یہ عمل اس نے کئی دفعہ کیا۔ یہ سارا نظارہ جنگل کا بادشاہ شیر دیکھ رہا تھا۔ شیر نے چڑیا سے کہا کہ اے چڑیا، تیری پانی کی چند بوندیں کس طرح اس خوفناک آگ کو بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کا سوال اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ اے چڑیا، جب سارا جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو تم اس وقت کیا کر رہی تھی؟ تو میں اپنے خدا تعالیٰ کو کہوں گی کہ اے رب کائنات، میں نے اپنے منہ میں چند پانی کی بوندیں بھری تھی اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو رب کائنات خوش ہو کر کہے گا کہ جا چڑیا، آج میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بات زیادہ اور کم کی نہیں ہوتی، بات ہار اور جیت کی نہیں ہوتی، بات فقط قبول ہونے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عبادت گزار کی تکبر والی عبادت قبول نہیں کرتا اور کسی گناہگار کے عاجزی کے اور ندامت کے دو آنسو قبول فرماتا ہے۔ تو کیا پتہ دوستو، میری اس چھوٹی سی کاوش سے کوئی ایماندار پولیس والا بن جائے، کوئی ایماندار ڈاکٹر بن جائے، کوئی ایماندار تاجر بن جائے، تو میں اپنی بساط کے مطابق اپنی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ رب کائنات مجھ سے کہے کہ ہم نے تجھے علم کی روشنی دی تھی اور تیری بات کو دوسروں تک پہنچانے کی طاقت دی تھی۔ تو میں رب کائنات کو کہوں گا کہ میں نے اپنی بساط اور اپنی اوقات کے مطابق کوشش کی تھی، لوگوں کو اپنا علم بانٹا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بات یہ اہم نہیں ہے کہ کسی عمل کا فوراً نتیجہ کیا نکلتا ہے اور وہ کتنا مشہور اور مقبول ہو جاتا ہے، بلکہ بات یہ اہم ہے کہ اس عمل کا نیت کیا ہے۔ اگر نیت اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کام کا صلہ بھی اچھا دیتا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہمارا ملک مصائب میں گھیرا ہوا ہے، مشکلات میں گھیرا ہوا ہے، تو یہ دیکھیے کہ کون اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہے، کون اپنی حیثیت کے مطابق اس کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ حصہ کسی ہم وطن کے لیے دعا کرنے سے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ حصہ تحریر کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے، یہ حصہ تقریر کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے، یہ حصہ کسی راستے کو صاف کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ حصہ قانون کو فالو کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حصہ ناامیدی کے دور میں امید بانٹنا بھی اپنا حصہ ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ ناامیدی تو ویسی بھی کفر ہے۔ اسی لیے جو ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے، اپنے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اپنے نبی کے لیے کرو اور اپنے آنے والی نسلوں کی خوشحالی اور بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ فقط کسی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے دو آنسو ہی کیوں نہ ہو، کیا پتہ وہ آپ کی بخشش کا سبب بن جائے۔ تو
اپنا کوشش کریں اچھائی کے لیے. میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. والسلام. تھینک یو فار واچنگ.